کن لوگوں کو زکوٰۃ کا مال دینا یہ جائز نہیں؟ چنانچہ بہت سارے احباب وہ ہیں جن کو زکوٰۃ کا مال دینا جائز نہیں۔ مثلاً ان میں سے پہلا، باپ، دادا، پردادا، نانا، پرنانا، اسی طرح دادی، نانی وغیرہ، ان کو زکوٰۃ دینا یہ جائز نہیں۔ ایک موٹا اصول ہے، آپ جن سے پیدا ہوئے، آپ کے باپ جس سے پیدا ہوئے، آپ کے دادا جن سے پیدا ہوئے، جس کو اصول کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں، ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ دوسرے، لڑکے، لڑکیاں، پوتے، نواسے، پوتیا، نواسیاں، ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ یہاں اصول اس سلسلے میں ہے کہ اس کو فروع کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں، یعنی آپ سے پیدا ہونے والے جتنی اولادیں ہیں، اولاد، بیٹا، پوتا، یہ سلسلہ آگے تک۔ تیسرا، بیوی اور شوہر، یعنی بیوی شوہر کو اور شوہر بیوی کو۔ چوتھے، غلام، باندی۔ پانچویں، کافر۔ چھٹے، صاحب نصاب، مالدار۔ ساتواں، صاحب نصاب مالدار کے غلام باندی کو۔ آٹھواں، مالدار کا چھوٹا بچہ۔ نواں، سادات، بنو ہاشم، آل علی اور آل عباس وغیرہ۔ نمبر 10، بنو ہاشم کے آزاد کردہ غلام۔ یہ 10 مقام نقل کیے گئے ہیں، ان کو زکوٰۃ کا مال دینا جائز نہیں۔ یہ تفصیل تھوڑی سی یہاں نقل کر دیتا ہوں، باقی کتابوں کا حوالہ دیتا ہوں، آپ وہاں جو ہے دیکھ سکتے ہیں۔ چنانچہ مراقی الفلاح میں ہے، وَلَا يَصِحُّ دَفْعُهَا لِلْكَافِرِ وَغَنِيٍّ يَمْلِكُ نِصَابًا أَوْ مَا يُسَاوِي قِيمَتُهُ، یہ مراقی الفلاح اس کے صفحہ 393 پر نقل کیا ہے۔ در مختار مع شامی جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ ہے، اس کی تیسری صفحہ 294، اور فتاوا تاتار خانیہ اس کے صفحہ فتاوا تبیین الحقائق اس کی دوسری صفحہ 122 اور 126 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے فتاوا عالمگیریہ اس کی پہلی جلد صفحہ 188 سے 189 تک، البحر الرائق اس کی دوسری جلد صفحہ 244، فتاوا ہندیہ اس کی پہلی جلد صفحہ 206۔ در مختار میں مزید ہے، ولا الا مملوک ای الغنی ولو مدبرن، در مختار مع شامی جو بیروت کا چھپا ہوا نسخہ اس کی تیسری جلد صفحہ 269 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔ اور جو فتاوا شامی کا نسخہ ہے اس کے زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ اس کی تیسری جلد صفحہ 294، 95، 96، 97، 98، 99 تک، یہ کافی تفصیلی بحث تھوڑا تھوڑا کر کے علامہ شامی نے نقل کی ہے، وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اور کتاب المسائل اس کی دوسری جلد صفحہ 265 پر بھی اس کو نقل کیا گیا ہے، وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔